دین حق کا نظام ایک دوسرے کو نصیحت کرنے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے اور اچھے انداز میں بات کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام میں نصیحت کا لفظ عام طور پر بھلائی کی بات بتانے اور نیک مشورے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہو اس کی مکمل بھلائی اور خیر خواہی کے ارادے کو لفظ نصیحت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں ہر طبقہ انسانیت کے لیے نصیحت اور اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ سورہ اعراف میں یکے بعد دیگرے 3 انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے اعمال میں ان کی نصیحت کا ذکر موجود ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی اجر یا معاوضہ نہیں مانگتے، بلکہ ہم تو تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو بھی نقل کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ انہوں نے اپنی نصیحت کا آغاز توحید سے کیا اور اسے چند اخلاقی امور پر ختم کیا۔ ان میں سے 2 کا تعلق عبادات اور باقی 5 کا تعلق معاملات اور رہن سہن سے ہے۔ انہوں نے شرک سے اجتناب کا حکم فرمایا اور یہ احساس دلایا کہ تمہیں ہر وقت تمہارا رب دیکھ رہا ہے اور تم یاد رکھو کہ وہ علیم اور خبیر ہے۔ ہمیشہ نماز قائم کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمیشہ سر انجام دیتے رہو، مصائب پر صبر کرو، تکبر اور غرور سے اجتناب کرو، بولنے اور چلنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر حقوق کا ذکر کرتے ہوئے ان میں سے ایک نصیحت کے متعلق ذکر فرمایا کہ جب تم سے وہ نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کرو۔ نصیحت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز نصیحت بہت دل نشیں اور خوبصورت ہوتا تھا، جس میں موقع کی مناسبت اور نزاکت کا خصوصاً خیال رکھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی کو کوئی ناگوار بات معلوم ہوتی تو اصلاح کا یہ حسین انداز ہوتا کہ اس کا پردہ رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسے ایسے کہتے ہیں۔ دین حق کے نظام میں باقاعدہ طور پر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک جماعت مختص تھی، لیکن جوں ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے تو یہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں۔ ہمیں دوبارہ سے دین اسلام کے اسی نظام کی جانب پلٹنے کی ضرورت ہے جس میں ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی کا طریقہ موجود ہو۔